الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ارشاد ہوتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرے شکر گزار بنو اور کفران نعمت نہیں اختیار کرو. اے ایمان لانے والو مدد حاصل کرو صبر یعنی قوت برداشت کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یقیناً خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو برداشت کرنے والے ہیں. اور نہیں کہو کہ جو مارے جا رہے ہیں خدا کی راہ میں کہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا اندازہ اور شعور نہیں ہے. اور یقیناً تم سب کو ہم بلاؤں میں مبتلا کریں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. اور بشارت و خوشخبری دے دو ان لوگوں کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، کہ جب ان پر آنے والی چیز آ جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں کہ ان پر درود ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یقیناً صفا و مروہ خدا کو یاد دلانے والی جگہیں ہیں، تو جو حج کرے گھر کا یا عمرہ بجا لائے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں جگہوں کا طواف کرے. اور جو اطاعت کرے خیر کے لیے اللہ بھی شکر گزار ہے اور علم والا ہے. یہ حیات اور دوسری حیات کے سلسلے میں دو قسم کے نظریے پائے جاتے. یہ خیال شروع سے واقع کربلا کے سلسلے میں اور حضرت اسلام کے نجف آغا کے بیان سے کہ جس میں بیشتر ہستی نے موت کی تمنا کی، اور کبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں کہ جتنا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہوتا. کبھی آپ نے فرمایا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھے آئے گی یا میں موت پر جا پڑوں گا. اسی طریقے سے کربلا میں کبھی علی اکبر کا بیان ہے امام حسین سے کہ جب امام حسین السلام نے خواب میں کچھ دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نے پوچھا کہ بابا یہ کلمہ انا للہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور میں آنکھ لگ گئی تھی کہ خواب میں دیکھا کہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے آ رہی ہے. پوچھا کہ بابا کیا ہمارا سفر حق پر ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا حق پر ہے. جواب دیا کہ پھر پرواہ نہیں ہے کہ موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے یا ہم موت کے پیچھے جا رہے ہیں. ان مثالوں سے اندازہ ہوتا کہ یہ لوگ موت کے خواہش مند تھے. آج ایک حدیث دیکھی پہلی مرتبہ بہت اچھی معلوم ہوئی. حضرت حمزہ کے سلسلے میں کہ حضرت اسلام کا یہ بیان حضرت حمزہ اور جعفر کے لیے کہ اگر یہ دونوں بعد از پیغمبر اکرم ہوتے تو میرا حق نہیں جاتا. دونوں کی شخصیت عجیب و غریب تھی. خداوند عالم کا عجیب نظام کے حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے
اور چاروں کی عمروں میں فرق 10 سال کا. پہلے بیٹے طالب کہ جو لا ولد مرے، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر، اور حضرت جعفر سے 10 سال چھوٹے عقیل، عقیل سے 10 سال چھوٹے علی علیہ السلام. اس طریقے سے ان کے والد عبد المطلب کے یہاں بھی عجیب نظام تھا. شاید انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ خداوندہ مجھے 10 بیٹے دے. چنانچہ خداوند عالم نے 10 بیٹے دیے، اور شاید 4 یا 6 بیٹیاں تھیں. نظر تھی یا یہ کہ شکرانے کے طور پر انہوں نے اعلان کیا کہ 10 بیٹے خدا نے دیے ہیں، لہذا ایک بیٹا خدا کی راہ پر میں قربان کر دوں گا. اور وہ خیال سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے لیے تھا کہ ان کے نانیہال والے جو مدینے کے تھے انہوں نے شور کیا اور کہا کہ نہیں، عبداللہ نہیں قربان ہوں گے. عبد المطلب نے قرعہ ڈالا، ایک طرف 10 اونٹ لکھا اور دوسری طرف عبداللہ. قرعے میں نام عبداللہ کا آیا. پھر نانیہال والوں نے شور کیا، آپ نے 10 سے تعداد بڑھا کے 20 کی. قرعہ ڈالا، پھر نام عبداللہ کا آیا. پھر تعداد 30 کی، پھر نام عبداللہ کا آیا. اس طریقے سے 10 بڑھاتے گئے، 90 تک نام عبداللہ کا آیا. اس کے بعد عبد المطلب نے کہا کہ ابھی آخری ہے، کہ اس کے بعد میں اور آگے نہیں بڑھوں گا. چنانچہ 100 اونٹ پر قرعہ ڈالا گیا تو اب کی نام 100 اونٹ کا آیا. چنانچہ ابھی بھی قانوناً ایک شخص کے قتل کے دیت 100 اونٹ ہے. کہ پیغمبر نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا فرزند ہوں، کہ ایک حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل. کہ وہ بھی اس زمانے میں کیا رسم تھی کہ خداوند عالم نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں اولاد دی، جیسا کہ خود انہوں نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حمد اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں ابراہیم، اسماعیل و اسحاق دیا. اگر یہ بیٹے کو خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ لما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم نظر کرو کیا تمہارا خیال ہے. کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجئے، آپ ہمیں برداشت کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے تسلیم کیا اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا. نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم قرار دیا. اس طریقے سے دو ذبیح کے جو خود ذبح ہونے والے تھے ان سے بچ کے پیغمبر پیدا ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا فرزند ہوں. یہ حضرت حمزہ اور جعفر، یہ دونوں ہی شخصیتیں تقریباً ہم لوگوں کی گفتگو میں ان کی یاد ختم ہو چکی کہ ہمارے ذکر بھی ممبروں سے ہوتے ہوتے اتنا محدود ہو گیا تھا کہ بہت سی چیزیں اصلا خیال بھی نہیں ہیں. جیسے امام حسن اسلام کی نسل میں واقع فخ و قمری، یہ 2 میں نے پڑھا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کربلا کا اگر واقعہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اندوہناک یہ واقعات تھے، لیکن اصلا ہم ذکر بھی نہیں سنتے. اس طریقے سے یہ دونوں شخصیتوں کے بارے میں تقریباً خیال نہیں تھا. حضرت جعفر یہ وہ شخصیت ہیں کہ حبشہ گئے تھے، جن لوگوں نے ہجرت کی تھی افریقہ، حبشہ، اس میں آپ ان کے سربراہ کی حیثیت سے گئے تھے. اور جب وہاں سے واپس آئے اسی روز جنگ خیبر فتح ہوئی تھی. تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خوشی
خیبر فتح ہونے کی زیادہ ہے یا جعفر کی واپسی کی زیادہ ہے؟ جبکہ خیبر کا فتح ہونا بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جس قدر دولت خیبر میں پیغمبر کے ہاتھ میں آئی ہے کوئی حد و حساب نہ تھا۔ حضرت علیہ السلام نے خود ایک مقام پر بیان کیا ہے وہ حالت کہ در خیبر کھولنے کے بعد جب میں اندر داخل ہوا تو کیا سختیاں تھیں اور کس طریقے سے میں نے لوگوں کو قید کیا، مال جمع کیا اور لڑائی بھی کرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یہ حضرت حمزہ ہیں کہ ان کے بارے میں تقریباً ہم لوگوں کا خیال نہیں تھا، آج یہ حدیث دیکھ کر کے عجیب معلوم ہوئی۔ حضرت حمزہ رسول کے چچا بھی ہیں اور غالباً دونوں نے ایک ماں کا دودھ بھی پیا ہے، اور محبت بھی بہت تھی کہ جب حمزہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی لاش کو کاٹ دیا گیا تھا، ناک کاٹ لی گئی تھی، دونوں کان کاٹ دیے گئے تھے، سینہ چاک کر دیا گیا تھا، کہ اصحاب نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر اس لاش کو اس عالم میں دیکھیں، اس لیے چاہا کہ پیغمبر نہ تشریف لائیں، لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ نہیں میں دیکھوں گا تو ان پہ ایک چادر ڈال دی، لیکن قد لمبا تھا، چادر اتنی بڑی نہیں تھی کہ پورے بدن کو ڈھک سکتی، اگر پیر کو چھپاتے تھے تو منہ کھل جاتا اور وہ قابل نہیں تھا کہ پیغمبر دیکھتے، اس لیے پیر کو کھول دیا اور اس پر گھاس ڈال دی۔ اور جب پیغمبر مدینہ تشریف لائے تو کہا کہ اما الحمزۃ فلا بواکی لہ، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، چونکہ ہر گھر میں لوگ مارے گئے تھے سوائے حمزہ کے گھر کے، کہ اس کے رونے والے نہیں ہیں۔ کہ پھر تمام عورتوں نے جب یہ بات سنی تو اصحاب نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ پہلے حمزہ کے گھر میں ان کا ماتم کرو، پھر اپنے کشتوں کا ماتم کرنا۔ یہ حضرت حمزہ کی عظمت کا اندازہ اس سے پہلے علی علیہ السلام کے اس بیان سے ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جعفر اور حمزہ ہوتے تو میرا حق نہیں جاتا، کہ دو شخصیت کس قدر اثر انداز ہو سکتی، لیکن کبھی شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر دوسروں پر ہوتا، کہ ہو سکتا تھا کہ دونوں اگر سقیفے میں کھڑے ہو جاتے تو اثر کے لحاظ سے ہمت نہیں ہوتی کہ علی علیہ السلام کو اس طریقے سے الگ کر دیا جاتا۔ ان کا آج ایک قول پڑھا کہ لوگوں نے کہا کہ حمزہ تم پہلے جب جوانی تھی اس وقت جب جنگ کرتے تھے تو زرہ لگا کے کرتے تھے، ابھی تمہاری عمر زیادہ ہے اور کمزوری آ چکی ہے اور اب تم بغیر زرہ کے کرتا پہن کر کے جا رہے ہو جہاد کرنے، جبکہ قرآن مجید میں ہے، یہ ایمان لانے کے بعد کا ذکر ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ موت کے بارے میں دونوں قسم کے نظریات ہیں، ایک یہ کہ جلدی موت کا بھی اور دوسرے طول عمر کا بھی۔ حمزہ سے یہی سوال کیا گیا، ایک طرف آیت پیش کی گئی کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر مجھے یاد ہے، ایک 5ویں 6 پارے میں اور ایک آخر میں، ایک ہی آیت ہے تقریباً، جس میں خدا کا ارشاد ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سارعوا جلدی کرو، بھاگو خدا کی مغفرت کی طرف اور بھاگو خدا کی جنت کی طرف کہ جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کا ہے۔ اس وقت یہ کتاب میں حضرت حمزہ کا جواب نثر میں نہیں دیا بلکہ اشعار نقل کیے ہیں کہ ہاں پہلے میرا یہ خیال تھا لیکن محمد نے آنے کے بعد میرے دل کو نورانی کر دیا، آنے کے بعد میرے دل کو نورانی کر دیا، اور ابھی میں اس آیت پر نہیں عمل کرتا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ ابھی مجھے شوق اس آیت کا ہے کہ سارعوا الی جنۃ عرضها السماوات والارض، کہ جلدی کرو جنت کی طرف کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کا ہے۔ لہذا احادیث کثرت کے ساتھ میں دیکھی کہ جس میں ارشاد ہوا کہ سعادت مومن یہ ہے، سعادت مومن یہ ہے کہ اسے طول حیات نصیب ہو اور عمل خیر کی توفیق عنایت ہو۔ تقریباً ان دونوں کو جمع کر کے امام الدین علیہ السلام کا بیان ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہم عمرنی ما کان عملی بذلۃ فی طاعتک،
وَإِذَا كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي قَبْلَ أَن يَسْبِقَ مَقْتُكَ عَلَيَّ، خداوندہ مجھے عمر دے جب تک کہ میری عمر تیری اطاعت میں خرچ ہونے والی ہو. اللہم عمرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، خداوندہ مجھے عمر دے جب تک کہ میری عمر تیری راہ میں خرچ ہونے والی ہو، اطاعت خدا میں خرچ ہونے والی ہو. اور جب میری عمر شیطان کی اطاعت کی میں جانے والی ہو تو قبل اس کے کہ اس شیطان کی اطاعت کی وجہ سے تیرا غضب آئے، اس کے قبل مجھے موت دے دے. اس میں شک نہیں ہے کہ جہاں تک میں عرض کر سکتا کہ سعادت اور خوش قسمتی یہی ہے کہ انسان کو طول حیات ہو، اس وجہ سے کہ انسان اپنی دوسری زندگانی کے لیے کہ جو آخری زندگانی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی زندگانی اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو دوسرے خدا کے فضل و کرم ہے کہ خود بخود مل جاتے. اگرچہ ایک عام انسان تمام زمانوں میں اور ہر مذہب میں تقریباً اسی خیال کے مطابق تھے کہ آخرت کی زندگانی بھی یہ بھی خود بخود مل جائے گی جیسے یہ یہاں کی زندگانی ہے. اس لیے عام طور سے لوگ خیال کرتے کہ دیکھ ہی جائے گی، یعنی جیسے یہاں اچھا ہی گزر گیا ویسے وہاں بھی اچھا گزر گیا. لیکن اس قدر انبیاء کا آنا صرف اس لحاظ سے تھا کہ انسان کو متوجہ کریں کہ وہاں کی زندگانی خود بخود یوں نہیں ملنے والی ہے، مل تو جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس حیات کے بعد فنا ہو انسان کے لیے، دوسری زندگانی میں پہنچنا ہے، جسے آیت اللہ منتظری نے اپنی کتاب میں نہج البلاغہ کی تفسیر کے سلسلے میں کہا ہے کہ جس طریقے سے ایک سیب اپنے درخت میں چپکا ہوا ہے اور بڑھتا، لیکن ایک منزل آنے کے بعد یہ درخت سے الگ تو ضرور ہو جائے گا، اسی طریقے سے انسان کی زندگانی میں یہ بدن کے ساتھ ہمیشہ رہنا نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مرتے وقت جب یہ ہماری زندگانی دائمی شروع ہوگی، یہ ہمارا وجود روحانی شمر ہو یا حسین ہو، فرق نہیں ہے، دونوں کو یہ بدن سے آزاد ہونا ہے، اس دائمی زندگانی میں پہنچنا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. جس طریقے سے سیب کہ جو درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ ہماری روحانی زندگانی اس بدن کے ساتھ ہے، اور ایک مدت پہنچنے کے بعد سیب بہرحال اس درخت سے الگ ہو جائے گا، خواب وہ خوشگوار ہو، اچھا ہو، میٹھا ہو، خوش رنگ ہو، خوشبو ہو، خوش مزہ ہو، یا خراب ہو، کیڑے لگے ہوا ہو، بد ہو، جیسا بھی ہو ہمیشہ اس درخت کے ساتھ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن اسے الگ ہونا ضرور ہے. انہوں نے خود مثال دی کہ خواہ وہ شمر ہو یا حسین ہو، دونوں اس بدن سے ایک دن تعلق ضرور ختم ہونے والا اور اس زندگانی میں ہمیشہ میں شکلی ضرور پہنچنے والا. فرق صرف یہ ہے کہ کون سا وجود بنا کے لے جاتے، کون سی روحانی زندگانی بنا کے لے جاتے، شمر والی روح بنا کے لے جاتے یا حسین کی روح بنا کے لے جاتے. بہرحال اس زندگانی میں پہنچنا ضرور ہے. اس لحاظ سے تمام دنیا تقریباً غافل ہے، اور حضرت اسلام نے نہج البلاغہ میں اسی چیز کو کہا ہے کہ خداوند عالم نے تم سے کہا تھا کہ روزی کا میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے پر فرض ہے عمل کرنا آخرت کے لیے. لیکن تمام لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ روزی کے لیے ساری زندگانی کوشش کرتے ہیں اور عمل خدا پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جیسے وہ ذمہ دار کہ جس چیز کو تمہارے لیے ڈیوٹی قرار دی گئی تھی وہ تم نے خدا کے حوالے کیا، اور جو خدا نے اپنی ذمہ دیا تھا روزی وہ گویا تمہاری ڈیوٹی قرار دی گئی. تقریباً تمام میں انسان اکثریت ہے کہ جو اس موضوع سے غافل ہے، اور حقیقت امر یہی صورتحال ہے کہ مثلا میں پھر یہ مثال خیال کی کہ ایک طالب علم امتحان کے حال میں داخل ہوا کہ وہاں اسے 3 گھنٹہ امتحان دے کر کے باہر نکلنا ہے. ایک پہنچتے ہی اپنے پہلے کپڑے کو درست کرتا، سگریٹ نکالتا، سگریٹ پیتا، چائے والے کو بلاتا، اس سے چائے منگاتا، ناشتہ منگاتا، کھاتا پیتا، تفریح کرتا، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا کہ 3 گھنٹہ وقت صرف ہو جاتا. اور دوسرا ہے کہ مصروف اول آخر تک سے اسے فرصت نہیں ہے، اگر یہ متوجہ بھی کرنا چاہتا اسے فرصت نہیں، اسے معلوم ہے کہ امتحان دینا ہے. تقریباً یہ صورتحال انسان کی زندگانی کی ہے کہ تمام انبیاء اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اکثریت انسان کہ تقریباً سب انسان اصل یہ خیال نہیں ہے، وہ صورتحال خیال نہیں ہے کہ جو امتحان کی ہے کہ انسان کو بنانا ہے،
اس لیے یہ خیال نہیں ہے کہ یہ اپنے روح کی عظمتوں کو ہمیں اپنے ہاتھ سے تیار کرنا ہے. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جو انسان عبادات بجا لے آتا اس کی وجہ سے روح میں خوشی، ایک فخر، ایک عظمت پیدا ہوتی، اور یہ اپنے ہاتھ سے بنانا کہ بہرحال ایک وقت آنے کے بعد یہ ہماری روح کی کیفیت اس بدن سے الگ ہو جاتی اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگانی ہے. خداوند عالم کے دونوں اسما میں سے کہ جو رحمانیت، ربوبیت، خالقیت، غفاریت، ستاریت کے ہیں، کہ جن کا تعلق عام طور سے انسان کے صرف سکون کے لحاظ سے ہے، اور دوسرے وہ اسما ہیں کہ جن کا تعلق رحیمیت سے ہے، کہ جس میں انسان اعمال بجا لے آتا کہ وہاں اس کا اثر ہوتا. دونوں کو خداوند عالم نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کہ اس میں بھی اگر انسان صرف خیال کرے کہ خدا رحمان ہے، خدا کریم ہے، یقیناً یہ بھی خداوند عالم کی طرف سے سکون حاصل ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن اصل اعمال انسان کے وہ شروع ہوتے کہ اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، اور وہ خدا کی طرف سے یاد آنا واقعاً تقویت کا سبب ہوتا. اور صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، بلکہ اس زندگانی میں بھی انسان محسوس کرتا کہ ایسے ایک شخص جو سخاوت کر رہا ہے وہ ابھی اس دنیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں اجر ہے، چونکہ یہ روح کا تعلق انسان کا ابھی اس دنیا میں موجود ہے، لہذا اس زندگانی میں بھی سخاوت کرنے کے بعد وہ محسوس کرتا، یہ خوشی اور عظمت کا احساس ہے اسے، تمام عبادات سے ابھی بھی وہ خوشی محسوس کرتا. لہذا ایسا نہیں ہے کہ آخرت ہی سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو انسان خوشی اپنی روح کی محسوس کرتا، یہ خوشی بہت معمولی خوشی ہے. اور آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا خوشیاں چھپی ہوئی ہیں. یعنی یہ جو میں نے عرض کیا ابھی کہ سخاوت ہے، اس کی انسان کو ایک لذت حاصل ہوتی، ایک روح میں فخر کی کیفیت حاصل ہوتی، عبادت کا ایک اثر ہے، علم کی وجہ سے ایک فخر ہے انسان کے لیے، قرآن مجید کے معنی ایک انسان میں عظمت پیدا کرتے، تقوی، پرہیزگاری، خوش اخلاقی، مہمان نوازی، یہ تمام چیزیں کہ جس میں آخری انسان خدا کی راہ میں جہاد اور شہادت ہے، یہ تمام چیزیں انسان زندگانی میں فخر محسوس کرتا، اچھا لگتا. کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف آخرت ہی میں پتہ چلے گا، دنیا میں خود انسان محسوس کرتا ہے ان اچھائیوں کو. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ یہ اچھائی نہیں ہے، یہاں پر یہ حقیقی مزہ نہیں ہے. قرآن کہتا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ہم اور آپ محسوس کرتے کہ یہ چیزیں خیر کا سبب ہے، ہم اور آپ محسوس کرتے کہ یہ ہمارے لیے فخر کا سبب ہے، یہ روح کو ہم بلندی والا سمجھتے، لیکن قرآن فرماتا کہ کسی نفس کو بھی اندازہ نہیں. ہم اور آپ جو اندازہ کرتے یہ صرف شاید خدا کی طرف سے متوجہ کرنے کے لیے، وَإِلَّا قرآن کا ارشاد ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی ایک نفس کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ حقیقتاً کیا خوشیاں ہیں کہ جو ان کے لیے چھپی ہوئی ہیں، جزاء بما يعملون، کہ ان کے اعمال کے بدلے میں کیا خوشی چھپی ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. کہ یہی جو میں نے عرض کیا ابھی آپ سے کہ ایک شخص سخاوت کرتا اور ابھی فخر محسوس کرتا کہ میں نے سخاوت کی ہے، باقی لوگ اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ نہیں اندازہ کرتے کہ کھلانے والے کو یا مال دینے والے کو یا کسی حالت میں سخاوت کرنے والے کے قلب کی کیفیت کیا ہے، وہ خود خوشی محسوس کرتا، لیکن یہ خوشی ابھی اس بدن کے ساتھ جو اسے اندازہ ہو رہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ قرآن کہتا کہ مرنے کے بعد یہی خوشی کہ جو ابھی آپ محسوس کریں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. اس لحاظ سے حضرت اسلام نے فرمایا کہ ان اوقاتک اجزاء عمرک فلا تفرط الا فیما ینجیک، یہ اوقات جو تمہارے گزر رہے ہیں یہ تمہاری عمر کے اجزاء ہیں، فلا تفرط الا فیما ینجیک، اسے فنا نہ کرو مگر ایسی چیزوں میں جو تمہارے لیے نجات کا سبب ہو. حضرت ابو ذر اپنے بیٹے کے وفات پر بہت سے جملے فرمائے، اس میں سے یہ بھی کہا کہ بیٹا مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ تو مر گیا، میرا رنج تیرے مرنے پر نہیں ہے، میرا رنج تیرے لیے ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ تو کس منزل پر گیا، میرا غم اس لیے نہیں ہے کہ تو مر گیا، غم اس بات پر ہے کہ نہ جانے تیرا وہاں پر تیرا کیا حال ہے. اور میں بھی بیٹے میں بھی پسند کرتا اس چیز کو کہ تیرے بجائے میں قبر میں لیٹا ہوتا، لیکن خوف حول مطلع کہ معلوم نہیں ہے کہ جو تو جس راہ میں ہے اس کے حول کا کیا عالم ہوگا. نہیں حضرت ابو ذر سے کسی نے
راستے میں پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ظاہر ہے کہ سوال کرنے والا عام انسان ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تقریباً تمام دنیا کا یہ حال ہے کہ آخرت کے لیے کوئی واقعاً تیاری نہیں کر رہا ہے، واقعاً امتحان کی طریقے سمجھ کر کے مصروف نہیں ہے کہ وہاں کے لیے کام کرنا ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمیں بنانی ہے۔ لہذا تقریباً سبھی کا حال ہر زمانے میں یہ تھا۔ حضرت ابو ذر نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی، لہذا کوئی عاقل نہیں ہے کہ جو آباد جگہ سے برباد جگہ جانا چاہے۔ اس لحاظ سے یہ احادیث دونوں اپنے مقام پر موجود ہیں کہ جس میں طول حیات کے لیے بھی کہا گیا، امام عبداللہ السلام کی دعائیں جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ طول حیات طلب کی ہے، اور کہا ہے کہ خداوندہ اپنی بہترین روزی اس وقت دے جب بڑھاپے میں ہوں، اور طول عمر زیادہ طلب کیا ہے۔ دوسری طرف حضرت اسلام کے بیان، شہداء کربلا کے بیان کی جس سے شہادت کا اندازہ ہوتا اور ان کی کوتاہی چاہتے۔ وجہ دونوں کی یہ ہے کہ انسان کو طول عمر حاصل ہو کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکے، اور اگر ان عبادات میں موقع شہادت کا مل جاتا تو یقیناً یہ ایک ایسی لذت ہے کہ جس کے اوپر کوئی لذت نہیں ہے، کہ جیسا کہ حضرت اسلام کا ارشاد کا لفظ کیا تھا کہ 1000 تلوار کا وار مجھے پڑے مجھے پسند ہے، لیکن میں بستر مرگ پر نہیں مرنا چاہتا، کیونکہ اس لذت سے علی نہیں محروم ہونا چاہتے۔ کہ عجیب بات ہے کہ کبھی شب ہجرت جب آپ کو یہ موقع ملتا کہ پیغمبر کی بستر پہ میں سو رہا ہوں، شاید شہادت نصیب ہو، تو آپ اس وقت سجدے شکر بجا لے آتے۔ اسی طریقے سے جنگ احد میں کہ جب حمزہ اور دوسرے لوگ شہید ہوئے تو علی علیہ السلام روتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج حمزہ اور دوسرے لوگ جب شہید ہوئے تو مجھے امید ہو چلی تھی کہ شاید مجھے بھی شہادت نصیب ہو۔ کہ غالباً یادنی مطہری یا منتظری نے لکھا ہے کہ یہ علی اس وقت جا رہے ہیں کہ جب ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور ابھی جنگ بدر میں کے بعد کی ان کی شادی اور جنگ احد میں کہ صرف امام حسن اسلام ایک بیٹے ہیں، کہ اس وقت انسان کی زندگانی سب سے زیادہ میٹھی اور خواہش ہوتی زندہ رہنے کی، ایسے وقت میں علی روتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ہم خیال کریں، رونا ایک دل کے غم کا کام ہے۔ کس طریقے سے علی علیہ السلام کو رونا آیا اس بات پر کہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا؟ پیغمبر نے یہ فرمایا تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا کہ جب تمہاری داڑھی سر کے خون سے خضاب آلود ہوگی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ حال کا وقت نہیں ہے تو شکر کا موقع ہے، کہ جہاں شہادت کا ذکر آتا وہاں یہ تمام عمر کے طولانی ہونے کو نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے کہ شہادت نصیب ہو۔ چونکہ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اس امر کی طرف حقیقی طرف سے متوجہ تھے کہ یہ زندگانی انسان کی اس لحاظ سے قیمتی ترین زندگانی ہے۔ پہلے اس زندگانی کی کیا حیثیت ہے؟ 50 سال 60 سال کی زندگانی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر خیال کیا جائے کہ یہ زندگانی ہے کہ جس میں انسان اپنے لیے اخروی زندگانی کو بناتا، کہ چونکہ وہاں کا جوہر خود بخود نہیں ملتا، انسان کو غفلت یہ ہوتی کہ دیکھتا کہ جمادات خلق ہوئے خود بخود خلق ہو گئے، نباتات خلق ہوئے خود بخود خلق ہو گئے، حیوانات خلق ہوئے خود بخود خلق ہو گئے، ہم اس زندگانی میں خلق ہوئے خود بخود۔ اس لحاظ سے یہی خیال ہے، یہی ایمان سب کا ہے، ہر مذہب میں، تمام قوموں میں، کہ وہاں بھی خود بخود ہو جائے گا۔ اور یہ عجیب نظام ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ نہیں، وہاں خود بخود نہیں ہونے والا ہے، دنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا زراعت کی جگہ ہے، زراعت یہاں کرنا ہے۔ تقریباً ہم سب کا حال غفلت ہی کا حال ہے، الا یہ کہ ہو سکتا کہ رسم کی بنا پر، عادت کی بنا پر تھوڑا ہم نمازیں پڑھ لیتے ہوں، تھوڑا روزہ رکھ لیتے ہوں، تھوڑا یہ امور ہیں کہ جو بجا لے آتے، اور اس بنا پر ہم خوش ہو کہ ہم عبادات بجا لے آتے۔ وَإِلَّا ہو سکتا کہ ہمارا بھی مزاج وہ مزاج نہیں ہے کہ ہم دنیا کو آخرت کے لیے تیاری کا سبب سمجھتے ہوں، کہ ہم اس لیے کام کر رہے ہیں کہ واقعی ان کاموں کے ذریعے سے ہمیں آخرت میں اجر ملنے والا۔ صلوات پہ محمد و آل محمد پر ارشاد ہوتا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی یاد اس طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم اس کا نام لیتے وہ ہمیں نام لے، بلکہ یہی طریقہ ہے کہ جو تھوڑا دنیا میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے عبادات کا، یہ محسوس کر سکتا۔ جیسے بعض چیزیں ہیں، جیسے سورہ واقعہ پڑھنا کہ روزی میں اضافے کا سبب ہے، کہ انسان روزی میں اضافہ ہو، محسوس کرے گا کہ ہماری عبادت قبول ہوئی۔ یا اسی طریقے سے
شہادت کے سلسلے میں حدیث دیکھی تھی کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتا خدا اس کی نسل زیادہ کرتا، کہ یہ الٹا بیان ہے کہ شہادت کہ جس سے عمر کم ہو جاتی، عمر کی زیادتی ہوتی، نسل کثیر ہوتی۔ میں حساب کیا کہ کربلا میں علی علیہ السلام کے نسل سے 11 افراد شہید ہوئے، اور پھر جب امام زین العابدین اسلام کے حالات میں دیکھا کہ خداوند عالم نے ان کو 11 فرزند عطا کیے، پھر میں اندازہ کیا کہ واقعاً خداوند عالم کا یہ نظام ہے کہ یہ سید سجاد کو اتنی اولاد دی اور کثرت نسل ہوئی۔ یہی عالم امام حسن علیہ السلام کا کہ ان کی بیوی ام فروا نے دونوں بچوں کو مدینے میں لے کر رہ سکتی تھی، کہ دونوں کمسن بچے تھے، حضرت قاسم بھی اور عبداللہ بھی، لیکن چچا کے ساتھ ساتھ دونوں بھتیجوں کو لے کر کے ان تمام مصیبتوں میں ساتھ ساتھ ہیں، اور اتنی کمسنی کے باوجود دونوں درجے شہادت و فائز ہوتے۔ لیکن خداوند عالم نے انتظام کیا کہ انہیں دونوں کا بڑے بھائی حسن مصنع بھی تھے کہ وہ بھی کربلا میں شریک ہوئے اور گرے، خیال ہوا کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں لیکن زخمی تھے، کہ جب سر کاٹنے کا موقع آیا تو ان کا نانیحال کے لوگوں نے ان کی سفارش کی اور ایسی لے گئے، علاج کیا، ٹھیک ہو گئے، اور پھر آ کر کے اہل بیت سے ملے۔ کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ممکن ہے یہ جو حضرت قاسم کا قصہ دامادی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ صحیح ہے، لیکن 1400 برس گزرنے کے بعد جیسے بہت سی چیزوں کی طرف سے طبیعت اوجھل ہو گئی، جیسے میں نے حمزہ کا ذکر کیا، جعفر کا ذکر کیا، کوئی خیال بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی عظیم شخصیتیں تھیں۔ اسی طریقے سے میں نے کسی مقام پر کسی سے عرض کیا تھا کہ غالباً یہ دونوں واقعات، عمر 13 سال ہے عبداللہ، ان سے بھی چھوٹے ہیں، لہذا شادی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اگرچہ کہ ہمیشہ پڑھا گیا اور بزرگان نے پڑھا، لیکن کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ میرا خیال تھا کہ دونوں واقعات اس طریقے سے مکس ہو گئے ہیں کہ حسن مصنع یہ امام حسن صاحب کے صاحبزادے تھے اور ان کی واقعاً شادی امام حسین کی بیٹی سے ہوئی تھی، کہ وہی جو حضرت قاسم کے لیے کبرا نام لیا تھا ان کی شادی ہوئی، اور حسن مصنع کربلا میں زخمی ہو کے گرے، صحت مند ہوئے۔ اور میں جہاں تک کتاب عرض کر سکتا، یہ مفاتیح الجنان جو سبھی لوگ دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں، انہی کی کتاب ہے، منتہی الاعمال کی، جو 4 معصومین کی سمان عمری کی ہے۔ اور جب میں ڈھاکے جا رہا تھا پہلی مرتبہ آقا شیر کے پاس گیا کہنے کے لیے کہ میں جا رہا ہوں وہاں، تو نے خود اپنے ہاتھ سے یہ کتاب دی۔ پھر بعد میں نے دیکھا کہ واقعی بہترین کتاب ہے کہ 14 معصومین کے حالات نہ بہت لمبے ہیں نہ بہت مختصر، اس میں یہ تمام واقعات تھے کہ حسن مصنع وہاں سے ٹھیک ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بیماری کے بعد علاج ہونے میں کچھ وقت لگا، اور جب صحت مند ہوئے تو اہل بیت سے آ کر کے مدینے میں مل گئے۔ پھر یہ خیال ہوا کہ یہ ان کا آنا اہل بیت سے ملنا یہ صحیح ہے کہ جو مہندی کی رسم ہے اس لحاظ سے ہو سکتی کہ وہ کہ جو بیوہ ہو چکی تھی اور اس کے لیے جب دوبارہ شوہر اس طریقے سے آ گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ رسم وہاں سے ہے کہ بعد میں واقعات مکس ہو گئے ہیں۔ تو اور بھی ایسے واقعات ہیں کہ جو مکس ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ عبداللہ ابن حسن کے لڑکے کہ جن حسن مصنع ان کا نام تھا، کہ امام حسن کے بیٹے حسن، ان کا نام حسن مصنع اسی لیے رکھا گیا، مصنع ڈبل کو کہتے کہ دوسرے حسن، ان کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، اور ان کے بیٹے عبداللہ تھے جن کے 2 بیٹے تھے محمد ابراہیم۔ یہ دونوں بیٹے محمد ابراہیم صفاح کے ساتھ مل کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اس وقت کہ جب ابو مسلم خراسانی نے خروج کیا تھا صلوات پہ محمد علیہ محمد پر۔ خداوند عالم کے انتظامات میں سے عجیب انتظام ہے کہ اہل کوفہ 30,000 بیعت کرتے اور جب امام حسین علیہ السلام آتے بے وفائی کرتے۔ کون خیال کر سکتا تھا کہ 60 سال کے بعد کہ 35 سال امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگانی گزر گئی اور کوئی اثر نہیں تھا، کہ پوری زندگانی آپ کی کثرت عبادت و سجدہ اور عبادت میں صرف ہوا اور ہوتے ہوئے اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے بھائی حضرت زید شہید ہوئے اور ان کے بعد ان کا بیٹا یحییٰ شہید ہوا۔ یہ یحییٰ کی شہادت کی بنا پر ابو مسلم خراسانی نے خراسان سے قیام کیا اور اس کی کامیابی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بنی امیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس موقع پر یہ 3 آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، ایک صفا کہ جو حضرت عباس کی اولاد تھا، جو بنی عباس کہے جاتے جو آگے چل کے خلیفہ ہوئے، اور یہ 2 بیٹے محمد ابراہیم کہ جو عبداللہ کے بیٹے تھے جو امام حسن السلام کے پوتے ہیں۔ یہ تینوں آئے اور امام جعفر صادق سے خواہش کی کہ آپ خلافت قبول کیجئے۔
تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہماری دادی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حق ہم تک نہیں پہنچنے والا ہے، اور پھر محمد ابراہیم کو سمجھایا کہ تم اس صفا کا ساتھ نہ دو، چونکہ میری دادی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حق اس پیلے کپڑے والے کو ملنے والا ہے، اور تم امید میں نہ رہو، بلکہ یہ اگر کامیاب ہو گیا تو تم دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ صفا کامیاب ہوا، خلیفہ وہ ہوا، اور یہ محمد ابراہیم دونوں مارے گئے۔ دونوں دو علیحدہ لڑائی ہوئی، کہ یہ اسی کتاب میں موجود ہے کہ ایک واقعے کا نام واقع فخ ہے، ایک واقعے کا نام واقع قمری ہے، کہ امام جعفر صادق السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو یہ دونوں واقعات ہم اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ سخت تھے۔ اس طریقے سے میدان جنگ سے شہادت کے درجے پر پہنچنے کے بعد تو پھر یہ امام حسن السلام کی نسل کثرت کے ساتھ پھیلی، کہ تمام ائمہ کے دور میں ہر خلافت کے زمانے میں ان میں سے یا امام زین العابدین السلام کی نسل سے یا امام حسن کی نسل سے، دونوں کی نسل سے لوگ اٹھتے رہے، اور بیشتر لوگوں کے کوفے والے مدد کرتے اور قیام کرتے، لیکن سب میں کوئی کامیاب نہیں ہوا الا ایک تھوڑا دن کے لیے، اور سب کے سب درجے شہادت پر فائز ہوئے۔ صلوات پہ محمد والے خداوند عالم کا نظام انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کو ہم اس طریقے سے دیکھتے کہ واقعاً کہا جاتا کہ کربلا میں گھر زہرا کا ایسا اجڑا کہ پھر آباد نہ ہوا، یہ بھی صحیح تھا، لیکن خداوند عالم نے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ خدا کی راہ میں شہادت سے نسل زیادہ ہوتی، تو خداوند عالم نے یہ انتظام کیا کہ امام حسن کی نسل اس طریقے سے کہ شہید ہونے کے بعد اور یہ علاج کر کے اور ٹھیک ہوئی، یہ کثرت سے نسل ممکن ہے کہ حضرت قاسم کا قصہ اور حسن مصنع کا قصہ یہ دونوں مکس ہو گیا، چونکہ قاسم روحانیت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، کربلا میں درجات کے لحاظ سے اعلیٰ تھے، لہذا یہ ان کے واقعات کے جو دامادی کے تھے ان کے ساتھ مکس ہو گئے ہوں۔ دوسری طرف امام زین العابدین السلام کو خدا نے 11 فرزند دیے اور ان کی نسل کثرت کے ساتھ پھیلی، لہذا یہ دونوں قسم کے حالات موجود ہیں کہ کثرت طول عمر کی بھی خواہش کی گئی ہے اور اس کی بھی خواہش کی گئی ہے کہ خداوندہ جلد موت واقع ہو، کہ حضرت علیہ السلام پر جب تلوار کا وار رمضان میں پڑا تو آپ نے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایسی لوگوں کو جمع کیا تھا کہ جن میں سے کچھ جانے والے تھے کہ جو شب عاشور تک جاتے رہے، لیکن جو باقی رہ گئے تھے وہ واقعاً سب کے سب شہادت کے شوقین تھے، کہ سب کو معلوم تھا کہ کل ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ان کے درجات عالیہ بیان کیے تو حضرت قاسم نے اٹھ کر کے پوچھا تھا کہ چچا میرا نام ان شہداء میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ امام نے نہیں کہا کہ ہاں یا نہیں، بلکہ پوچھا کہ بیٹا کیف تجد الموت، موت تمہارے نزدیک کیسی چیز ہے؟ فرمایا کہ یا اماں احلی من العسل، اے چچا شہد سے زیادہ موت میٹھی ہے۔ کہ جناب قاسم اور حضرت عبداللہ یہ دونوں بچے ایسے تھے کہ ام فروا ان کو لے کر کے مدینے میں رہ سکتی تھی، کہ بچے کمسین ہیں، ان کے لیے شہادت نہیں ہے، لیکن چچا کی شفقت و محبت ان بھتیجوں کے ساتھ کیا تھی کہ شاید بھتیجے بھی مدینے میں رہنا گوارا نہ کرتے۔ کہ امام حسین علیہ السلام نے جب امام حسن کو دفن کرنا چاہا تھا اس وقت یہ فرمایا تھا کہ بھیا تم زمین میں لیٹے ہو، میں کیوں کر جا کر کے بستر پر آرام کروں گا، کہ بستر پر لیٹتے وقت شاید خیال آئے گا کہ بھائی اس طریقے سے زمین میں دفن ہے اور میں اس وقت بستر پر آرام کروں، کہ پوری زندگانی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے، کھیلے تو ساتھ ساتھ کھیلے، ماں کے پاس رہے تو ساتھ ساتھ رہے، نانا کی گود میں جاتے تو ساتھ ساتھ رہتے۔ بھیا تمہارے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، میں اگر کبھی بالوں میں کنگھی کروں تو کیوں کر کنگھی کروں گا۔ اس حالت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شفقت اپنے بھتیجوں کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ جناب ام فروا ان بھتیجوں کو لے کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مکے آتی اور مکے سے وہاں سے جب روانہ ہوئے اور کوفے کی طرف یہ سب ساتھ ساتھ ہیں، اور اس روز شب میں کہ حضرت قاسم کو شبہ ہوتا کہ شاید میرا نام ہے کہ نہیں اور پوچھتے تو فرماتے کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ موت میٹھی ہے۔ صبح عاشور ہوئی، یہ شہداء خدا کی راہ میں جانے کے تیار ہوئے، نماز ختم ہوئی، علی اکبر نے اس نماز کے لیے اذان دی تھی، جیسی نماز تیار ہوئی کہ عمر سعد تو 9 محرم کی شام ہی کو چاہتا تھا کہ یہ کام ختم کیا جائے، لیکن رات بھر بڑی مشکل سے عبادت کے لیے اجازت دی تھی۔ صبح جیسی نماز تمام ہوئی اس نے پہلا تیر پھینکا اور کہا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں، کہ اس کے بعد 5000
تیر پھینکنے والوں نے ایک ساتھ تیر پھینکنا شروع کیا کہ جناب سکینہ کا بیان ہے کہ اس طریقے سے تیر آ رہے تھے جیسے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو. امام حسین علیہ السلام کہ 25 یا 26 صحابہ اس تیر بارانی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو رینگتے ہوئے جاؤ, لیٹ کر کے جاؤ اور ان تیر بارانوں کے گھوڑوں کے اوپر نیچے سے حملہ کرو. کہ اس کے بعد تیر بارانی کا سلسلہ شروع ہوا. حضرات کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے 9 استغاثے بلند کیے ہیں. یہ مدد کے لیے آواز تھی, یہ چیخنا تھا ان کوفے والوں کے سامنے کہ جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا. ہر مرتبہ امام فرماتے کہ حل من ناصر ینصرنا, کوئی مدد کرنے والا ہے کہ جو ہماری مدد کرے. حل من مغیث یغیثنا, ہمیں کوئی پناہ دینے والا ہے کہ جو پناہ دے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے کہ جو حرم رسول اللہ سے دشمنوں کو دور کرے. کہ 9 مرتبہ امام حسین علیہ السلام چیخے ہیں کہ اس چیخنے کو انسان استغاثہ کہتا کہ جیسے رمضان میں ہم جوشن کبیر پڑھتے ہیں اور ہر 10 نام کے بعد ہم غیاث غیاث خدا سے چیختے اور پناہ چاہتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں جہنم کے عذاب سے تو پناہ دے. امام حسین علیہ السلام نے 9 مرتبہ حل من ناصرین کی آواز بلند کی, حل من مغیثین کی آواز بلند کی. کہ کبھی آپ کی آواز صبح کے وقت تھی, کبھی ظہر کی نماز کے بعد تھی, کبھی آخری وقت تھی کہ جس آواز کو سن کر کے زینب آئیں اور کہا کہ بھیا آپ کی آواز سن کر کے علی اصغر اپنے کو جھولے میں نہیں رہنے دیتے بلکہ گرائے دیتے ہیں کہ جس پر امام حسین لے کر آئے تھے. کبھی آواز استغاثہ اس وقت بلند کی کہ جب تمام شہداء درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے اور امام نے نظر یمیناً و شمالا, داہنے اور بائیں دیکھا اور کہا کہ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی, میرے بیشے کے شیرو کیا ہو گیا کہ میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے. کہ لاشوں میں حرکت پیدا ہوئی کہ مولا اگر 1000 مرتبہ ہمیں خداوند عالم جان واپس کرے تو آپ کو قربان کریں گے. ایک آواز استغاثہ شاید گھوڑے سے گرنے کے بعد جب آپ نے بلند کیا ہے کہ اب شہادت کے قریب تھے کہ جس پر سید سجاد کے جو بخار کی شدت کی وجہ سے غش کے عالم میں تھے ان کے قلب پر اثر ہوا, اٹھے عصا کا سہارا لیا, خیمے سے باہر نکلے, امام کی نظر پڑ گئی, آپ نے آواز دی کہ یا ام کلثوم خذی ہے, اے ام کلثوم سید سجاد کو روک لو کہ کہیں حجت خدا سے دنیا خالی نہ ہو جائے. ام کلثوم آگے بڑھی, سید سجاد بخار میں تھے, بخار کی شدت تھی, سمجھا کر کے واپس لے آئے. پھر سید سجاد غش میں چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تھی, امام نے پھر آواز دی حل من ناصر ینصرنا, ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. حل من مغیث یغیثنا, کوئی پناہ دینے والا ہے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو اس حرم رسول اللہ سے دشمنوں کو دور کرے. کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب قاسم کا چھوٹا بھائی عبداللہ خیمے سے اچانک باہر نکلا. چچا کی شفقتیں بچپن سے یاد تھی, ان بچوں نے باپ کی محبت نہیں دیکھی تھی, جو محبت دیکھی تھی. امام کی نظر پڑی, اسی طریقے سے آواز دی یا ام کلثوم خذی ہے, اے ام کلثوم اسے پکڑ لے. ام کلثوم آگے بڑھی لیکن عبداللہ نے اپنا دامن چھڑا لیا اور بھاگے امام حسین اسلام کی خدمت میں اور کہا کہ پھوپھی دیکھیے یہ لوگ میرے چچا کو قتل کیے دے رہے ہیں. جب پہنچے تو قاتل تلوار اٹھا چکا تھا, قتل کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے. اتقتل عمی, کیا میرے چچا کو قتل کر دے گا؟ دونوں ہاتھ قطع ہو گئے. بچہ حسین کے گود میں گر کے تڑپنے لگا. امام نے اسے گودو کھلایا تھا, کتنی مرتبہ گود لیا تھا, کتنی مرتبہ کاندھے پر سوار کیا تھا. اس حالت میں بچے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم نے کہاں دشمنوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا. ہر ملا نے کربلا میں 3 تیر پھینکے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا کہ قلب فاطمہ پر سب سے زیادہ کس کا سخت اثر تھا. ایک وہ تیر تھا کہ جو عباس علیہ السلام دانتوں میں
مشکیزہ لیے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ حرملہ کا یہ تیر مشکیزہ قلب عباس پر پڑا. دوسرا وہ تیر تھا کہ علی اصغر حسین کے گود میں کہ ایک تیر سے علی اصغر کا گلا اور حسین کا بازو زخمی ہوا. تیسرا تیر وہ ہے کہ جب یہ عبداللہ ابن حسن چچا کی گود میں تڑپ رہے ہیں دونوں ہاتھ قطع ہونے کے بعد کہ حرملہ نے تیسرا تیر پھینکا کہ جو بچے کو لگا اور بچہ خاموش ہو گیا چچا کی گود میں. امام نے فرمایا کہ بیٹا تیرے چچا کے لیے سخت موقع ہے, خدا نے تیرے لیے ایک دائی مقرر کی ہے جو جنت میں تربیت کرے گی. قاسم جب گرے تھے تو ان کے لانے کا اہتمام تھا, لیکن ابھی عبداللہ کے لانے کا کون اہتمام کرے. تھوڑی دیر میں آواز الا قد قتل الحسین بکربلا کی میدان میں گونجنے والی.